فی احکام الانفال سورۃ الانفال تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال وهي مدنیۃ، یعنی یہ سورت جو ہے مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ آیات و 75 آیات، اس کے اندر تقریباً 75 آیات ہیں۔ کلمات و 1000 کلمہ و600 کلمۃ و 31 کلمۃ، اور اس کے کلمات جو ہیں تقریباً 16031 کلمے ہیں۔ حروفها 5294 حرفا، اور اس کے حروف جو ہیں وہ 5294 حرف ہیں۔ واللہ اعلم۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الانفال المغانم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل فرمایا ہے کہ انفال سے مراد جو ہے وہ مغانم ہیں، یعنی غنائم، غنیمت کا مال۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما سورة الانفال قال نزلت في بدر اما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال الانفال الغنائم۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ سورۃ الانفال، نے فرمایا کہ ہاں یہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اس پہ حضرت ابن عباس نے اپنی تعلیق بھی فرمائی۔ اسی طرح علی ابن ابی طلحہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں الانفال والغنائم، انفال کا معنی کیا ہے؟ غنیمت کے مال۔ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصۃ لیس لأحد منها شیء، یعنی پہلا حکم یہ ہے کہ غنیمت کا مال جو ہے وہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وَقَذَا قَالَ مُجَاهِدُ وَإِكْرَمَةُ وَعَطَاءُ وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَةُ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِي وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا الْمَغَانِمُ۔ یہ سارے حضرات بھی یہی فرماتے ہیں کہ انفال سے مراد جو ہے وہ مغانم ہے۔ وقال الکلبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانفال الغنائم، کہ انفال سے مراد جو ہے وہ غنیمت کا مال ہے۔ اسی میں نبی نے کہا تھا ان تقوی ربنا خیر نفر وبإذن اللہ یسنی والعجلی۔ قال ابن جریر حدثني یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب بن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الانفال، کہ میں نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما القوس من النفل والصلب من النفل ثم آت المسجد فقال ابن عباس، انہوں نے فرمایا کہ وہ جنگ میں اگر گھوڑے بھی حاصل ہوں
وہ بھی انفال ہے، اور کسی کا مال جو مر جائیں کافر حاصل ہو وہ بھی نفل ہے۔ فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ قرآن مقدس میں جو انفال کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ قال القاسم فلم يسوع حتى قال يحرج، بار بار وہ پوچھ رہا تھا ایک ہی سوال۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تدرون ما مثل هذا مثل الصيغ الذي ضربته عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کر رہا ہے، یعنی ایسے ہی بار بار ایک سوال کو دہرا رہا ہے۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري قال كان الخطاب رضی اللہ عنہ اذا سئل عن شيء قال لا امرك ولا انهاك، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سوال کیا جاتا فرماتے نہ میں حکم دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں۔ ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبيه الا زاجرا آمرا محللا محرما، حضرت ابن عباس نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو جو بھیجا ہے وہ روکنے والے بھی ہیں اور اللہ کے امر کو پہنچانے والے بھی ہیں، اور حلال کے بیان بھی فرمانے والے ہیں اور حرام کا بیان بھی فرمانے والے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ قال القاسم فصلت علی ابن عباس فصلت علی ابن عباس الانفال، ایک آدمی آگے گویا ابن عباس میں مسلط ہی ہو گیا۔ وقال ابن عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، کہ بھی اس کا گھوڑا آیا ہتھیار بھی لے سب نفل ہے۔ فعاد علیہ رجل وقال مثل ذلك ثم عاد علیہ حتى اغضبه، پھر اس نے پوچھا تو حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کو غصہ آ گیا، بھئی میں بار بار بتا رہا ہوں تو پھر وہی بات پوچھ رہے ہو۔ فقال تدرون ما مثل هذا مثل ذنی ذبی الذی ضرب، آپ نے فرمایا اس کی مثال بھی وہی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر کو تنگ کیا تو آپ نے ان کو مارا تھا، حتیٰ ساعت الدماء والآب بھی، حتیٰ کہ اس کا خون جو ہے اس کے چہرے پہ اور اس کے ایڑیوں کی طرف بہہ رہا تھا۔ فقال الرجل ما انت فقد انتقم اللہ عمر منک، وہ آدمی کہنے لگا آپ جو ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا حضرت عمر سے انتقام لیا ہے کہ آپ کو بھیجا۔ وهذا اسناد صحیح عن ابن عباس انه فسر النفل بما ينقل الامام لبعض الاشخاص من صلب النحو بعد قسم اصل المغنم وهو المتبادر الى فهم كثير من الفقهاء لفظ النفل، فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ نفل وہ ہے کہ جو امام یعنی وقت کا امام جو ہے وہ غنیمت کی تقسیم کے بعد کسی کو گھوڑا دے دیتے ہیں کسی کو سلا دے دیتے ہیں، یہ نفل ہے۔ وقال ابن ابی نجیح مجاہد امثال من الخمس بعد الاربعۃ من الاخوات والنذرۃ یسألونک عن الانفال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خمس کے بعد جو ہے یہ چار اخماس جو ہیں ان کے بارے میں، تو اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا وقال مسوقا لا نفل یوم الزحف وانما النفل قبل التقاء الصفوف، انہوں نے فرمایا کہ نفل سے مراد یہ نہیں ہوتا جو قتال کے وقت میں ہو، بلکہ دونوں کے یعنی صفوف کے ملنے سے پہلے جو کچھ دیتے ہیں امام وہ نفل ہوتا ہے۔ روایت میاد بن وقال مبارک غیر واحد عبد الملک ابن ابی سلیمان تعالی روایت آیا یسألونک عن الانفال قال یسألونک فیما شذ من المشرکین الى المسلمین فی غیر قتال، انہوں نے پوچھا یہ سوال کہ اگر مشرکین کا کوئی مال مسلمانوں کو ملے غیر قتال کے، من دابت او عبد او امت، کوئی سواری کوئی غلام کوئی باندی او متاع یا کوئی سامان، فهو نفل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع به ما یشاء، وہ حضور کے لیے نفل ہے، اب حضور پاک اس میں جو چاہیں کریں۔ وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، معلوم فسر فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ انفال کا معنی بھی آپ نے فے کیا، ایک انفال ایک فے،
فے وہ ہوتا ہے کہ مشرکین سے جنگ نہ ہو اور ان کا مال جو حاصل ہو وہ فے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس کی تفسیر وہی فرمائی ہے۔ قال جریر وقال ابراہیم انفال السرایا، کہ جو سریے آپ بھیجتے تھے جہاد کے لیے وہ جو لاتے تھے وہ انفال ہے۔ حدثني حارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن صالح ابن حي قال بلغني في قويس الانفال قال السرايا ومعنى هذا ما يقول الامام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، یعنی جو امام ان کو دے دے باقی لشکر کے علاوہ کچھ زیادہ دے دے۔ وقصر بذلك الشعبي واختار ابن جرير انها زيادة على القسم، جو تقسیم ہو گئی وہ تو ہو گئی لیکن اس پر کسی کو جو زیادہ دیا جاتا ہے وہ نفل ہے۔ ويشهد لذلك محمد بن سلمة رضي الله عنه وما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا ابو معاوية قال ابو اسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن وقاص قال لما كان يوم بدر وقتل اخي امير قتلت سعيد بن العاص فأخذت السيف وهو كان يسمى ذا الكتيفة فأتيت بالنبي وقال اذهب فتراه في القبض قال فرجعت وبي ما لا يعلم الله من قتل أخي وأخذ الصلب فلما قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزل سورة الأنفال فقال اذهب فخذ صلبك۔ آپ فرماتی ہیں کہ بدر والے دن جو ہے میرا عمیر قتل ہوا، سعید بن العاص نے قتل کیا، میں نے اس کی تلوار اور اس کے جو سامان تھا وہ لیا اور حضور کی خدمت میں آیا کہ یہ جو ہے میں نے اس کو قتل کیا، اس کا مال ہے مجھے دے دیں اور نہیں جا کے غنیمت کے مال میں اس کو رکھ دو۔ کہتا ہے کہ میں واپس کیا، حضور کا حکم ہے میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے دکھ بڑا تھا کہ میں نے قتل کیا، میں نے حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ صورت انفال نازل ہوئی، تھوڑی دیر گزری حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا اذهب جاؤ اپنا وہ جو مال غنیمت میں ڈالا ہے اٹھا لو۔ وقال امام محمد حدثنا اسد بن عامر قال اخبرنا ابو بکر عن عاصم بن النجود عن مصعب بن سعد عن سعد مالك قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف۔ سعید بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، میرا دل ٹھنڈا ہوا مشرکین کے قتل کرنے سے، آپ مہربانی کر کے یہ تلوار جو ہے مجھے دے دیں۔ تو آپ نے اس کے بعد فرمایا ان هذا السيف لا لك ولا لي، نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے، جاؤ جا کے غنیمت کے مال میں رکھ دو۔ قال فوضعته من رکھ لی ثم رجعت فقلت وسائي يعطى هذا السيف من لا يبلى بلائی، میں دل میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ تلوار حضور اس کو دے دیں گے جس نے میری طرح کی آزمائش نہیں دیکھی ہوگی۔ قال فإذا رجل يدعوني من ورائي، ایک آدمی مجھے پکارا، قال قلت قد انزل اللہ علیہ، میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کچھ اتارا ہے۔ قال قلت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي، کہ آپ نے جب مجھ سے تلوار مانگی تھی تو وہ میرا مال نہیں تھا، اب اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا ہے، جاؤ تم اٹھا لو۔ قال وانزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي حسن صحيح، وهكذا رواه أبو داود الطيالسي اخبرنا شعبۃ بن سماک بن حرب بن قاسم بن مسلم بن سعد حدثنا صادق عن نظر فی 4 آیات، میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئیں۔ اصبت سیفا یوم بدر، مجھے ایک تلوار ملی بدر کے دن۔ فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقلت نفلنی، میں نے کہا حضور یہ مجھے دے دیں۔ فقال ذاہ من حیث اخذتہ، جہاں سے تم نے اٹھایا ہے اس کو وہاں جا کے ڈال دو۔ ثم آوتہ، فقال نبی صلی اللہ من حیث اخذتہ، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال الحديث ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، یعنی یہ بھی میرے بارے میں نازل ہوئی۔
انما الخمر والمیسر، یہ بھی میرے بارے میں نازل روایت وصیت کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر یوصیکم اللہ فی الذکر مثل حظ الانثیین۔ فرماتے ہیں وقال محمد بن سعد عبداللہ بن بکر عن بعض بنی سعید قال سمعت ابا سعید اسید مالک ابن ربیعہ یقول اصبت سیف ابن عائد یوم بدر، مجھے اس کی تلوار بھی دی، وکان السیف یدعا بالمرزبان، اس تلوار کا نام مرزبان تھا۔ فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس یردوا ما فی ایدیہم من النفل، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جس کے بعد جنگ کا کوئی مال ہے وہ سارا جمع کرو۔ قال اقبلت به فالقیته فی النفل، میں نے بھی جا کے وہ مال جو تھا وہ جہاں جمع ہو رہا تھا اس میں ڈال دیا۔ وقال رسول اللہ ابن شیء یسألہ، حالانکہ حضور کی عادت مبارک نہیں تھی کہ آپ سے کوئی مانگا جائے اور آپ نہ دیں۔ فرآہ الارقم ابن ابی الارقم المخزومی فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاہ ایاہ، تو آپ نے وہ جو تھا پھر اس کو دے دیا۔ سبب آخر فی قال احمد حدثنا محمد بن سلمہ بن باز عبد الرحمن سلیمان بن موسیٰ مکحول النبی امامہ قال سألت عبادة عن الانفال قال فینا اصحاب بدر نزلت حین اختلفنا فی النفل، کہ بدر والے دن جب ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہیں ہم نے لینی ہے، وہ کہیں ہم نے لینا ہے، وہ کہیں ہم نے لینا ہے۔ وساءت بھی اخلاقنا، ہم اخلاق سے بھی گیری باتیں کرنے لگے۔ فانتزعہ اللہ من بین ایدینا، اللہ نے حکم دے دیا کسی کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے سپرد کیا جائے۔ وجعل قسم رسول اللہ بین المسلمین فی بوا یقول ان سوا، پھر حضور پاک نے سب مجاہدین کے اندر برابر تقسیم فرما دیا۔ وقال امام احمد حدثنا ابو معاویہ بن عمر قال اخبرنا ابو اسحاق عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن یاسر بن ابی ربیعہ عن سلیمان موسیٰ عن ابی سلامۃ عن ابی امامۃ بن الصامت قال خرجنا مع رسول اللہ وشهدت معه بدرا، ہم بدر میں حضور کے ساتھ تھے۔ فالتقى الناس فهزم الله تعالی العدو، اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ فانطلقت طائفة في آثارهم يعذبون ويقتلون، ایک جماعت تو ان کے پیچھے گئی نا، جو کافر بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے چلی گئی۔ اور فأقبلت طائفة على العسكر يجوزونه ويجمعونه، اور ایک جماعت جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے پہ لگ گئی۔ وأحدقت طائفة سر رسول اللہ يصيب العدو منه غرة، اور ایک جماعت حضور کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی دشمن جو ہے دھوکے میں حضور پہ حملہ نہ کر دے۔ حتی اذا کان اللیل وفاہ الناس بعض الى بعض، جب رات ہوئی تو بات کہنے لگے کہ بھائی ہم نے غنیمت جمع کی ہماری ہے، انہوں نے کہا ہم دشمن کے پیچھے گئے ہماری ہے، انہوں نے کہا ہم نے حضور پہ پہرا دیا ہماری ہے۔ فانطلقت طائفة إلى آخره قال الذين جمعوا الغنائم نحن جمعناها فليس لأحد فيها نصيب، ہم نے جمع کیا ہے کسی اور کا حصہ نہیں۔ وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بحق به منا نحن معنا منعنا عنه العدو وهزمناهم، جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے تم کوئی زیادہ حقدار ہو، ہم دشمن کا تعاقب کرتے رہے اور اس کو شکست دی، تو لہذا یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وقال الذين احدقوا برسول الله صم خفنا ان يصيب العدو بنا غلط فاستغلنا به، اور جنہوں نے حضور پہ پہرا دیا تھا انہوں نے کہا ہم نے حضور کی حفاظت پہ وقت گزارا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ جس طرح چاہیں کر دیں۔ يسألون عن أنفال الله رسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقسم رسول الله من المسلمين وقال رسول إذا أغار في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلثا وكان يكره الأنفال، حضور پاک اگر کسی دشمن پہ حملہ کرتے تو آپ چوتھا حصہ جو تھا وہ دے دیتے مجاہدین کو،
اور جب واپس آتے تو سلس دے دیتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رواه البرزي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال حاکم صحیح الاسناد الى شرط مسلم ولم يخرجاه۔ تو اصل میں نے خلاصے میں عرض کر دیا تھا کہ ایک تو ہے انفال، اصل میں لفظ نفل جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے یعنی کسی چیز پہ زیادہ، جیسے تہجد پڑھتے ہیں تو وہ اب فرض پر، سنت پر، واجب پر ایک زیادہ عبادت، اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ انفال سے مراد جو ہے وہ مال غنیمت، اور ایک ہوتا ہے فے۔ فے اس کو کہتی ہیں کہ دشمن پہ چڑھائی تو ہم نے کی لیکن لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیا اور بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے، جیسے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قصے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے کے بعد وہ لڑائی کی جرت نہ کر سکے، ان کے سارے مال جو تھے وہ مسلمین کو مل گئے۔ تو بہرحال تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ جو چاہیں تقسیم فرمائیں۔ اور پھر ایک حکم نازل ہوا کہ ان للہ خمسہ، کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے گئے۔ لیکن حضور پاک وہ 5واں حصہ بھی تقسیم فرما دیتے تھے، اس کو بیت المال میں رکھا جاتا تھا، لیکن جب بھی کوئی ضرورت مند آتا تھا تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے اب مال غنیمت بھی ہے، بیت المال بھی بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے ہم ایک خاص جوڑا بناتے ہیں جو آپ جمعہ کے دن پہنے، عیدین پہ پہنے، یا کوئی وفد ملاقات کے لیے آئے تو پہن لیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے فرشتے نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، واضح فاہ علی السور رافعا بصرہ الی السماء، اور چہرہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے، تو مجھے کیا ضرورت ہے لباس پہننے کی؟ تو حضور پاک نے وہ بھی قبول نہیں فرمایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے جائیداد کے طور پہ بنائی ہو، جو بھی آتا تھا وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا یا غریبوں کو دے دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت بلال کو حضور ہمیشہ حکم فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا فلا تخشى على ذي العرش اکلالا، بلال کھلاؤ کھلاؤ، غریبوں کو دو دو، فکر نہ کرو عرش والے سے، تم فکر کرتے ہو کہ وہ ہمیں بھوکھا کر دیں گے؟ تم جتنے بھی اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے قرآن میں فیصلہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے ما نقص مال من صدقۃ قط، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور اللہ کی طرف سے زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ ینزل ملکان، ہر دن اللہ کے 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں زمین پہ، اور وہ صرف یہی دعا مانگتے ہیں اللہم اعط لکل منفق خلفا وَأَعْتِ لِكُلِّ مُمْسِكٍ خَلْفًا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما اور بخل کرنے والے کے مال میں بربادی اور ہلاکت نازل فرما۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کے نبی پر اللہ کا انعام تھا، پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا، اس کو اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے، آگ اترتی تھی اور جلا دیتی تھی، لیکن حضور نے فرمایا احلت لی المغانم، اللہ نے میرے لیے اموال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی امت مسجد کے علاوہ ان کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا کہ جہاں چاہو کھڑے ہو کے نماز ادا کر لو۔ واللہ اعلم۔